السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جس دن سے میں نے شادی کی تھی اور میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے بنگلے پر آیا تھا، اس دن سے ہی میرے گھر کا ایک خاص ملازم مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں اس کی کسی بات پر زیادہ توجہ نہ دیتا تھا۔ جبکہ میرا خاص ملازم جو کہ بہت پرانا تھا، غلام بخش، وہ بہت پریشان رہتا تھا اور اکثر مجھ سے یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے کبھی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ میری بیوی بہت ہی نیک اور اچھی عورت تھی اور میں اس کے ساتھ بہت خوش بھی تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کسی بات پر جھگڑا نہیں کیا تھا، جبکہ میرا ملازم مجھ سے یہی کہتا کہ ایک نہ ایک دن میں اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتاؤں گا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا۔ میں اکثر اپنے کام کی وجہ سے شہر سے باہر رہتا تھا۔ جب ایک رات میں اپنے گھر میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں 2 دن کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں، لیکن اچانک سے ہی میرا دوسرے شہر جانا کینسل ہو گیا، جس کی وجہ سے میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور جیسے ہی میں گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی تو میرا نام احسن ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ وہاں پر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میرا بچپن بہت ہی برے حالات میں اور غربت میں گزرا تھا۔ میری اماں میرے ابا سے اکثر لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان دونوں میاں بیوی میں کوئی محبت نہیں ہے، جیسے انہیں زبردستی اس رشتے میں باندھا گیا تھا۔ اور شاید کہیں نہ کہیں یہ بات سچ بھی تھی۔ میری اماں دیکھنے میں خوبصورت تھی، جبکہ میرے ابا سانولے سے رنگ کے تھے۔ شاید اسی وجہ سے میری اماں میرے ابا کو پسند نہیں کرتی تھی اور ہر وقت ان سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ یہی کہتی رہتی تھی کہ ابا سے شادی کر کے ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اس سے اچھا تھا وہ اپنے گھر میں کنواری بیٹھی رہتی اور شادی نہ کرتی۔ میں چھوٹا بچہ تھا لیکن ان ساری باتوں کو سمجھتا تھا۔ میرے ابا مستری تھے اور عمارتیں وغیرہ تعمیر کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن اتنا کما لیتے تھے کہ میری اماں کی ہر فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ میری اماں کے لیے اتنا کچھ کرتے تھے، لیکن اماں پھر بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے ابا گھر سے نکلے تھے اور گھر واپس ہی نہیں آئے تھے۔ جس جگہ پر ابا کام کرتے تھے وہاں پر کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور ابا کے انتقال کے بعد میری اماں کو ابا کے ہونے کا احساس ہوا تھا، ان کی اہمیت کا پتہ چلا تھا۔ اس کے بعد میری اماں ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر ابا کی تصویر کو لے کر روتی رہتی تھی۔ مجھ سے اماں کا یہ رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میرے ابا جیسے بھی تھے، جو بھی تھے، انہوں نے اس گھر کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد تو میں اور اماں جیسے لاوارث ہو گئے تھے۔ کوئی بھی ہمارا اپنا نہیں رہا تھا۔ میری اماں کے گھر والے تو تھے ہی نہیں۔ جب میں ان سے نانا نانی کے بارے میں یا ان کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتا تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ ان کے ماں باپ کے علاوہ ان کا اور کوئی نہیں تھا، اور ان کے ماں باپ کا بھی ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اسی لیے ان کے محلے میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ہماری کسی بھی معاملے میں کوئی مدد کر دیتا۔ اور میرے ابا تو ویسے بھی ایک ہی بھائی تھے، ان کا بھی اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے یہ میرے ابا نے بہت محنت سے تعمیر کیا تھا۔ رہنے کے لیے گھر تو تھا ہمارے پاس، ابا ہمیں ایک چھت تو دے گئے تھے، لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اماں کے پاس نہیں تھے۔ حالات سے مجبور ہو کر جیسے ہی میری اماں کی عدت مکمل ہوئی تو اماں نے کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ مجھے پڑھا لکھا کر ایک بڑا افسر بنانا چاہتی تھی۔ اماں کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں اور وہ یہی کہتی تھی کہ بڑے ہو کر مجھے ہی ان کے سارے ارمان پورے کرنے ہیں۔ اس طرح سے عدت مکمل کرنے کے بعد میری اماں نے ایک فیکٹری میں نوکری کرنی شروع کر دی۔ میری اماں صبح سویرے گھر کے سارے کام کاج نپٹا کر گھر سے کام کے لیے نکلتی تھی۔ مجھے وہ اپنے ساتھ لے جاتی تھی، مجھے راستے میں اسکول چھوڑ دیتی تھی اور خود کام پر چلی جاتی۔ دوپہر کو وہ اپنے کام سے واپس آتی تھی اور مجھے بھی اسکول سے لیتے ہوئے گھر واپس چلی آتی۔ آج تک کبھی میں اماں کے ساتھ ان کے کام پر نہیں گیا تھا۔ چھٹی والے دن اماں مجھے گھر چھوڑ دیتی تھی اور اکیلی چلی جاتی، اور کبھی کبھار میرے مجبور کرنے پر وہ گھر پر ہی میرے ساتھ رک جاتی۔ میری اماں جس جگہ کام کرتی تھی
وہاں سے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ میرا اور اماں کا گزارا ہو جاتا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ ہم جو 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے پوری کرتے تھے، اور ہمارے پاس تو اپنی کوئی چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن اچانک سے زندگی نے ایسی کایا پلٹی تھی کہ سبھی لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک دن میری اماں بہت خوشی خوشی گھر واپس آئی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کے بعد ہمیں اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد سے ہمیں ترس ترس کر زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ ہم ویسی زندگی جئیں گے جیسے ہم لوگوں نے ہمیشہ سے جینے کی خواہش کی تھی۔ میں اس وقت تقریباً کوئی 6-7 سال کا تھا۔ مجھے ان ساری باتوں کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ بس اماں نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ضرورت کا سارا سامان ہم لوگوں نے باندھا تھا اور اس گھر کو تالا لگا دیا تھا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے سے بنگلے میں لے آئی تھی۔ ایسا بڑا گھر تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اماں مجھے اس گھر میں لے آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا تو اماں کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ اماں نے کہا، آج سے یہ گھر ہمارا ہے اور ہم اس گھر کے مالک ہیں۔ یہ بیٹھے بٹھائے ہمیں اتنا بڑا گھر اچانک سے کیسے مل گیا تھا؟ اور ہم سے پہلے یہ گھر کس کا تھا؟ میں چھوٹا بچہ ضرور تھا، لیکن کافی سمجھدار تھا۔ اسی لیے پہلا سوال میرے دماغ میں یہی آیا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس فیکٹری میں وہ کام کرتی تھی، وہاں پر انہوں نے پیسے جمع کر کے ایک پرائز بانڈ خریدا تھا، اور اس پرائز بانڈ میں یہ خوبصورت گھر ہمیں ملا ہے، اور اب ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر بہت خوش ہوا کہ ہماری لاٹری نکل آئی تھی اور اتنا بڑا گھر ہمیں مل گیا تھا۔ پورا گھر یہ ہمارا تھا، اور گھر کا ایک ایک کونا بہت ہی خوبصورت تھا۔ کیسے ایک چھوٹے سے گھر سے ہم لوگ اتنے بڑے محل میں آ گئے تھے، اور وہ بھی بنا کسی محنت کے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ گھر میں کام کاج کے لیے ملازم موجود تھے۔ میری اماں یہاں آ کر اپنی مرضی کی زندگی جینے لگی تھی، جیسی زندگی وہ جینا چاہتی تھی۔ میں جب بھی اپنے اسکول سے گھر واپس آتا تو اماں گھر پر موجود نہ ہوتی۔ ہمارے گھر کے ایک پرانے ملازم تھے جو کہ شاید پہلے سے ہی اس گھر میں موجود تھے۔ ان کا نام غلام بخش تھا، اور وہ بہت محبت کرنے والے انسان تھے۔ اماں کی غیر موجودگی میں وہی میرا خیال رکھتے تھے۔ جب میں ان سے اماں کے بارے میں پوچھتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے کسی کام سے باہر گئی ہیں۔ پورا دن اماں کے انتظار میں گزر جاتا، لیکن اماں گھر واپس نہ آتی۔ رات کو دیر سے وہ گھر واپس آتی تھی، اور میں انہیں دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ میں پہچان بھی نہیں سکتا تھا یہ میری اماں ہی تھی جو بالکل سادہ حلیے میں گھر میں زندگی گزارتی تھی، اور اب میں دیکھتا تھا تو وہ مجھے اور ہی لگتی تھی، کیونکہ اماں یہاں نئے گھر میں آ کر بہت بدل گئی تھی۔ وہ بہت بن کر اور تیار ہو کر گھر سے باہر جاتی تھی۔ میرے پوچھنے پر مجھ سے یہی کہتی کہ انہوں نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں کو نپٹانے کے لیے ہی گھر سے باہر جاتی ہیں۔ اس طرح سے وہ مجھے ٹال دیتی تھی۔ اماں مجھے اپنے کمرے میں بھی جانے نہیں دیتی، یہ کہتی کہ وہاں پر ان کا اپنا سامان بکھرا ہوا ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں گا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں موجود تھا جب مجھے ابا کی شدید یاد آ رہی تھی، اسی لیے میں اماں کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی میں اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی ایک طرف ایک بڑا سا صندوق پڑا تھا جو کہ سنہرے رنگ کا تھا۔ اماں نے فوراً سے وہ صندوق بند کیا تھا اور اسے اپنی الماری میں رکھنا شروع کر دیا۔ میں اماں سے صندوق کے بارے میں پوچھنے لگا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اس میں ان کی ضرورت کا سامان ہے۔ اماں کو میرا اس طرح سے اچانک آنا شاید اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور یہی کہا کہ میں آئندہ سے اس طرح سے ان کے کمرے میں نہ آیا کروں۔ آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی بھی مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ مجھے تجسس تھا کہ آخر اس صندوق میں کیا ہے۔ میں صندوق کو کھول کر دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے ایک دن جب اماں مجھے اسکول کے لیے تیار کر کے گھر سے نکل گئی تو میں اسکول جانے کے بجائے گھر میں ہی رک گیا تھا۔ میں فوراً سے اماں کے کمرے میں گیا اور میں نے فوراً سے سامان کی الماری کھولی۔ وہ صندوق سامنے ہی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس صندوق کو کھول کر دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہے،
میری اماں کے خاص ملازم اور اس حویلی کے خاص ملازم غلام بخش وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے مجھے سختی سے ٹوک دیا، یہ کہہ کر کہ میری اماں نے مجھے سختی سے اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا، لیکن میں پھر بھی یہاں آ کر ان کی چیزوں کو چھیڑ رہا ہوں۔ انہوں نے وہ صندوق میرے ہاتھ سے لے کر اماں کی الماری میں واپس رکھا اور اسے تالا لگا دیا، اور مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آئے۔ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی اچھی باتیں سکھاتے تھے، لیکن آج ان کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا، جسے دیکھ کر میں تھوڑا سا مایوس ہوا اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور ہمیں اس نئے گھر میں آئے ہوئے تقریباً کوئی 2 مہینے گزر گئے تھے۔ پچھلے 2 مہینوں سے ایک عجیب سی بے چینی تھی مجھے۔ اکثر ہی اس بنگلے کے پیچھے بنے ہوئے حصے سے کچھ آوازیں سنائی دیتی تھیں، ایسے جیسے وہاں پر کوئی بول رہا ہے یا پھر وہاں پر کوئی موجود ہے، لیکن جب میں وہاں پر جا کر دیکھتا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اکثر رات کو بھی مجھے وہاں سے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن دیکھنے پر تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ غلام بخش چچا مجھے حویلی کے اس حصے میں بہت کم جانے دیتے تھے، مگر میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر دیکھنے کے لیے وہاں جاتا تھا، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دو مرتبہ میں نے اماں سے بھی اس بات کا ذکر کیا، تو انہوں نے اس بات کو میرا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور یہی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اب گزرتے وقت کے ساتھ تو ایسا ہونے لگا تھا کہ مجھے اپنی ماں کے کمرے سے روزانہ ہی رات کو ہنسنے کی اور بولنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور وہ آوازیں ایک سے زیادہ ہوتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کمرے میں اماں کے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں، لیکن میں جب بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہاں جانے لگتا تو غلام بخش مجھے اماں کے پاس جانے سے روکتے تھے، یہ کہتے کہ اماں گھر پر موجود نہیں ہے، جبکہ مجھے تو ان کے کمرے سے آواز سنائی دیتی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے اپنے گھر میں تو میں بالکل ٹھیک تھا۔ آہستہ آہستہ میرا یہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، جب ایک دن میری اماں نے مجھے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کر اچھے طریقے سے پڑھائی کر سکوں گا، اور وہاں پر میں ہاسٹل میں ہی رہوں گا، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی چیزیں سوچنے لگا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اماں نے مجھے زبردستی بھیج دیا۔ وہاں پر میں نے تقریباً 10 سال گزارے تھے، اور ان 10 سالوں میں میں بہت کم گھر آتا تھا اور اماں سے ملاقات ہوتی تھی، ورنہ تو فون پر ہی ساری باتیں ہوتی تھیں۔ جب سے میں یہاں سے گیا تھا اس وقت کے بعد سے سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے اپنا سارا دھیان اپنی پڑھائی پر لگایا۔ جب میں اپنی حویلی اماں سے ملنے کے لیے آتا تو ہمارا پرانا ملازم غلام بخش وہ مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں غلام بخش کی کوئی بات نہ سن پاتا۔ بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور ہمیشہ ہی وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی بات کو سنے بغیر ہی واپس آ جاتا۔ جیسے ہی 10 سال مکمل ہوئے تھے تو میں نے ملک سے باہر پڑھنے کے لیے جانے کے بارے میں سوچا۔ میں ملک سے باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ 2 سال میں نے وہاں پر پڑھائی کی، اور جب میں واپس آیا تو میں بہت خوش تھا کہ واپس آ کر میں اپنی ماں سے ملوں گا، اور اب میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ لیکن جب میں اپنے گھر واپس آیا تو یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میری اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ غلام بخش نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے بتانا چاہتے تھے، لیکن ان دنوں میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ جب میں نے غلام بخش سے اماں کے انتقال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ رات کو ٹھیک طرح سے کھانا کھا کر سو گئی تھی، لیکن صبح جب ملازمہ انہیں جگانے کے لیے گئی تو وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ مجھے اماں کے جانے کا بہت افسوس تھا کہ میں ان سے مل بھی نہیں پایا۔ میں اماں کی قبر پر گیا تھا اور وہاں پر فاتحہ پڑھ کر گھر واپس آ گیا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا جب گھر کی ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں بہت حیران ہوا۔ ملازمہ نے مجھے بتایا کہ غلام بخش نے مجھے آدھی بات بتائی ہے۔ میری ماں کا انتقال ہوا ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن میری ماں کو کوئی دل کا دورہ نہیں پڑا تھا، بلکہ ایک رات میری اماں باہر سے ہو کر آئی تھی۔ اس رات وہ بہت خوش تھی
اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچانک سے ہی ان کے کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ ملازموں نے دروازہ توڑ کر اندر جانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ توڑنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ جب تک انہوں نے دروازہ توڑا اور وہ کمرے میں گئے تو دیکھا کہ میری اماں کی گردن پر بڑے بڑے ناخنوں کے نشان تھے اور میری اماں اپنے بستر پر مردہ حالت میں پڑی تھی۔ گھر کے ملازموں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا اور خاموشی سے میری اماں کو دفنا دیا، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر انہوں نے پولیس کو یا کسی کو بھی اس بارے میں بتایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کا شک اس گھر کی ملازمہ پر جائے۔ اسی لیے انہوں نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن اس ملازمہ کا کہنا تھا کہ وہ رہ نہیں پائی اور اس نے یہ ساری حقیقت آ کر مجھے بتا دی۔ جب میں نے غلام بخش سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، شاید میری اماں نے خود اپنی جان لی تھی، اسی لیے اس نے سارے ملازموں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ کوئی بھی اس بات کا ذکر باہر کسی سے نہ کرے، کیونکہ یہ اس گھر کی عزت کا سوال تھا۔ اور غلام بخش جو کہ ہمارا پرانا ملازم تھا، اسی لیے ہمارے گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے اس بات کو یہیں پر ختم کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بھی چپ ہو گیا، کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ رہا تھا۔ جانے ان سالوں میں ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوا تھا۔ اب اس پرانی بات کو دوبارہ سے کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے اس صندوق کا خیال آیا جو میری اماں اپنے کمرے میں چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نے جا کر ان کا کمرہ پورا چھان لیا، لیکن وہ صندوق کہیں نہیں تھا۔ میں نے گھر کے ملازموں سے بھی اس بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی زندگی میں دوبارہ سے مگن ہو گیا، کیونکہ میں باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا تھا۔ اسی لیے میں نے یہاں آ کر اپنا کاروبار شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس کاروبار میں بہت ترقی ملنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا کاروبار پورے ملک میں پھیل گیا تھا، بلکہ ملک سے باہر بھی میرا کاروبار پھیلتا جا رہا تھا اور میں کروڑوں کا بزنس چلانے لگا۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اور پھر میں نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے دفتر سے باہر نکلا تھا کہ ایک لڑکی میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جب میں نے اس لڑکی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے اور وہ ایک ہاسٹل میں زندگی گزار رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں نے فوراً اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ جیسے ہی میں اپنی بیوی کو گھر لے کر آیا تو سارے ملازم اپنی نئی مالکن کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن وہیں پر غلام بخش بہت پریشان ہو گیا تھا۔ شادی کے پہلے دن سے ہی اس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ مجھے اس کی یہ تجسس بری بات کم ہی سمجھ آتی تھی۔ غلام بخش اکثر مجھ سے یہ کہتا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کی ہے تو میں ایک نہ ایک دن ضرور پچھتاؤں گا۔ وہ مجھے بہت کہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے غلام بخش کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کچھ دنوں کے لیے چھٹی پر بھیج دیا تھا اور اس کے بعد سے اسی طرح سے میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا اور اگر کوئی لڑکی مجھے اچھی لگ جاتی تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ میری پہلی بیوی کو بھی میری دوسری شادیوں پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو ہر طرح کی تسلی دے رکھی تھی کہ اسے کبھی بھی کسی چیز کو لے کر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں اس کے سارے حقوق اچھے طریقے سے ادا کروں گا۔ اسی لیے میں اپنی بیوی نے مجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ دوسری، تیسری اور پھر اسی طرح سے میں نے لگاتار 3 نکاح اور کر لیے اور میں نے 4 شادیاں کی اور میں ان چاروں اپنی بیویوں کو اسی بنگلے میں لے آیا تھا۔ میں اپنی بیویوں میں انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا اور میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ناانصافی نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے میری چاروں بیویاں ایک ہی گھر میں میرے ساتھ خوش تھیں اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھیں۔ میں اس بات پر مطمئن تھا کہ میں نے کبھی بھی ان چاروں کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور اپنے فرض کو اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ایک دن جب میں اپنے گھر آیا اور میرا وہی پرانا بوڑھا ملازم غلام بخش بھی
اپنے گاؤں سے واپس آ گیا تھا تو اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھ سے یہ کہا کہ صاحب جی آپ کی بخشش نہیں ہوگی، آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا تھا، اور کیونکہ وہ میرا بہت پرانا ملازم تھا اسی لیے میں اس کی بات کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی۔ میں نے تو کبھی بھی اپنی بیویوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا، ان کے حقوق برابر ادا کیے تھے، تو ایسے میں غلام بخش نے اتنی بڑی بات کیوں کہی تھی؟ مجھے اپنے ملازم کی ساری پرانی باتیں یاد آنے لگیں تھیں، اور مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ کچھ ایسا ضرور جانتا ہے جو میں نہیں جانتا، اور اس نے بہت عرصے پہلے ہی مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کی بات سننے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ مجھے بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے کہیں نہ کچھ تو ایسا تھا جو میں نہیں جانتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میں نے یہی سوچا کہ آج میں گھر واپس آ کر سب سے پہلے غلام بخش سے ملوں گا اور اس سے ساری بات تفصیل سے کروں گا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا اور وہ مجھے کیا بتانا چاہتا تھا۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا تو مجھے پتا چلا تھا کہ غلام بخش یہ گھر اور یہ نوکری چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں چلا گیا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے میرے نام ایک خط لکھا تھا جو میرے دوسرے ملازم نے لا کر مجھے دے دیا۔ جب میں نے اس خط کو کھولا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ اب وہ مزید اس گھر میں کام نہیں کر سکتا۔ وہ اس گھر کا پرانا ملازم ہے اور اس کے دل میں بہت سارے راز دفن ہیں۔ اس نے بہت مرتبہ مجھے سب کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر میں ایک مرتبہ بھی اس کی بات سن لیتا تو شاید مجھے سب کچھ سمجھ آ جاتا، لیکن اب اس کے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہے، اسی لیے وہ اس گھر کو اور اس نوکری کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ ساتھ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ ابھی بھی میرے پاس وقت ہے، اور اگر میں ابھی بھی ساری حقیقت جان جاؤں گا تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر ابھی بھی میں نے اپنی آنکھیں اور کان اسی طرح سے بند رکھے جس طرح سے میں نے بچپن سے رکھے تھے تو شاید میرا بہت نقصان ہو جائے گا، اور کیونکہ وہ میرا ایک پرانا ملازم ہے اسی لیے مجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، لیکن اس نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے، اسی لیے وہ میرے لیے یہ خط چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب آگے کی حقیقت مجھے خود ہی جاننی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اکثر میری پہلی بیوی کو لے کر مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز میری شادیوں سے جڑا ہوا تھا، اور اس راز کو شاید غلام بخش جانتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس راز کو جاننے کے لیے یہی طریقہ نکالا کہ کیوں نہ میں اپنی بیویوں کے کمرے میں کیمرے لگوا دوں۔ ایک رات اسی طرح سے چپکے سے میں نے اپنی پہلی بیوی کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا، اور اگلے دن جب میں نے اس کے کمرے کی ویڈیو دیکھی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ سب تو ایک ہی مقصد لے کر اس گھر میں آئی تھی۔ میری چاروں بیویاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتی تھیں، اور میں نے ویڈیو میں ان کی ساری باتیں سن لی۔ میری سب سے پہلی بیوی انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ انہیں جلد از جلد میری جائیداد اپنے نام کروانی ہے، کیونکہ میں اپنی بیویوں کو لے کر بہت انصاف پسند آدمی ہوں۔ اسی لیے چاروں بیویاں اپنا اپنا حق اس سے مانگیں گی اور اس کی جائیداد اپنے نام کروا لیں گی۔ میری پہلی بیوی میری باقی تین بیویوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ انہیں کیسے بھی کر کے میری ساری جائیداد اپنے نام کروانی ہے، اور اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ یہی میری سزا تھی، اور یہی میری ماں کی سزا تھی۔ جیسا میری ماں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ ساری باتیں بھولی نہیں ہیں، اور اس بات کا بدلہ وہ اس طرح سے مجھ سے لیں گی کہ مجھے بالکل کنگال کر دیں گی۔ باقی کی تین بیویاں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کے ہر فیصلے میں اور ہر معاملے میں وہ اس کے ساتھ ہے، وہ جیسا ان سے کرنے کے لیے کہے گی وہ ویسا ہی کریں گی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ صرف اور صرف میری دولت مجھ سے حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اس مقصد کو لے کر اس گھر میں آئی تھی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی؟ اور میری بیوی میری ماں کا ذکر کیوں کر رہی تھی کہ میری ماں نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا اور وہ اسی کا بدلہ مجھ سے لے رہی تھی؟ میری ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جبکہ میں تو اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا۔
بہت سارے سوال تھے جن کے میرے پاس کوئی جواب نہ تھے۔ ان سارے سوالوں کے جواب لینے کے لیے مجھے غلام بخش سے ملنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہوگا اور اسی لیے میں غلام بخش کے گاؤں چل پڑا۔ جب میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچا اور میں نے اسے ساری حقیقت پوچھی تو اس نے ایک ایک کر کے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری زندگی کے ساتھ ایک بہت بڑا راز جڑا ہوا ہے جس سے میں انجان ہوں۔ میری ماں جو مجھے اچانک سے غریب سے گھر میں سے اتنے بڑے گھر میں لے آئی تھی، اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی لاٹری نکل آئی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ غلام بخش نے مجھے بتایا کہ ہمارے اس گھر میں آنے سے پہلے ہی وہ اس گھر میں ملازم تھا، اور میری ماں وہاں پر اپنی پرانی سہیلی سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ وہ اس کی سہیلی کا گھر تھا اور ان کی سہیلی اپنی ایک بیٹی اور اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میری ماں کا ان کے گھر میں بہت آنا جانا تھا، اور وہ دونوں میاں بیوی میری ماں پر بہت بھروسہ بھی کرتے تھے اور بیوہ سمجھ کر اس کی بھرپور مدد بھی کرتے تھے، اور میری ماں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میری ماں کے دل میں لالچ تھا۔ میری ماں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان دونوں میاں بیوی کے گھر کے پیچھے والے حصے میں قید کروا دیا تھا، اور ان کی ساری دولت زبردستی اپنے نام کروا لی تھی۔ یہ گھر بھی ان سے اپنے نام کروا لیا، اور وہ صندوق جو میری ماں سنبھال کر رکھتی تھی، اس میں اسی گھر کے کاغذات تھے جو کہ حقیقت میں ان لوگوں کے نام تھے، لیکن میری ماں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا اور زبردستی یہ گھر ان سے چھین لیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو میری ماں نے ان کے گھر کے پچھلے حصے میں قید کروا دیا تھا، اور رات کو جب مجھے آوازیں سنائی دیتی تھیں، یہ انہی لوگوں کی آوازیں تھیں، کیونکہ غلام بخش ان لوگوں کا پرانا ملازم تھا اور کچھ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے میری ماں سے چھپ کر ان کی بیٹی کو اس جگہ سے بھگا دیا تھا، اسے ایک فلاحی ادارے میں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ میری ماں کے ظلم سے بچ سکے۔ وہ دونوں میاں بیوی اسی جگہ قید رہے تھے اور وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ میری ماں کو ان پر ذرا بھی ترس نہ آیا تھا۔ میری ماں کو تو صرف دولت سے غرض تھی۔ میری ماں نے ان کا گھر لے لیا تھا، اور اس کے بعد میری ماں یہاں پر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ رات کو جب میری ماں کے کمرے سے آوازیں آتی تھیں تو میری ماں کے دوست جو کہ مرد تھے وہ میری ماں سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور میری ماں ایک آزادی کی زندگی جینا چاہتی تھی جو میرے ابا کے ساتھ اسے نہیں مل سکتی تھی۔ اسی لیے وہ اس گھر میں آ کر خوش تھی، اور اسی لیے میری ماں نے مجھے ہاسٹل بھیج دیا تھا تاکہ میں ان کے راز نہ جان پاؤں، اور غلام بخش کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر غلام بخش نے مجھے کچھ بھی بتایا تو وہ اسے نوکری سے نکال دیں گے۔ انہوں نے غلام بخش کو بھی چند پیسے دیے تھے۔ اس وقت اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت وہ لالچ میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اپنے ہی مالکوں کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی تھی۔ اور میری ماں کا قتل بھی اسی طرح سے ہوا تھا۔ جن مردوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا، انہی میں سے ایک آدمی نے میری ماں کو جان سے مار دیا تھا، کیونکہ میری ماں کا ان کے ساتھ پیسوں کا کوئی لین دین تھا۔ انہوں نے ہی گھر کے سارے ملازموں کو خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پیچھے سے اتنا سب کچھ ہو گیا ہے۔ غلام بخش نے مجھے بتایا کہ میری پہلی بیوی جسے میں شادی کر کے گھر لایا تھا تو اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گئے تھے۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ وہی تھی جسے انہوں نے اس گھر سے بھگا دیا تھا، جن لوگوں کا گھر میری ماں نے زبردستی ان سے چھین لیا تھا اور انہیں قید کر کے مار دیا تھا۔ یہ ان کی بیٹی تھی اور میری ماں سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسی لیے میری زندگی میں واپس آئی تھی، مجھے برباد کرنا چاہتی تھی۔ وہ مانتا تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا تھا، لیکن اس لڑکی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مجھے برباد کرنا چاہتی تھی، لیکن غلام بخش مجھے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے مجھے سچ بتانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی دوستوں کو بھی اپنے ساتھ اس کام میں ملایا ہوا تھا تاکہ وہ مجھ سے میری دولت چھین لے اور مجھے برباد کر دے، تاکہ میری ماں نے جو اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا اور جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ اس کا بدلہ لے سکے۔ اسی لیے غلام بخش مجھے اس خط میں سب کچھ بتا کر اپنے گاؤں آ گیا تھا، کیونکہ وہ مجھے تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی، اور میں نے غلام بخش کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔
اور میں اسے اپنے گھر واپس لے آیا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ اس کی حقیقت مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے اپنی ماں کے کیے کی معافی مانگی تھی اور اسے یہی کہا تھا کہ اگر اسے یہ دولت چاہیے تو میں یہ ساری دولت اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری ماں کو معاف کر دے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، اس کے ماں باپ مر گئے تھے اور اس نے ساری زندگی یتیمی کی گزاری تھی۔ میری بیوی نے بھی اپنی غلطی مان لی تھی اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ غلط کرنے جا رہی تھی۔ اتنے عرصے میں اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اپنی ماں کی طرح خود غرض ہرگز نہیں ہوں، ورنہ پہلے اسے یہی لگتا تھا کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ لیکن اب جب کہ اسے احساس ہوا تھا کہ میں اپنی ماں کی طرح بالکل بھی نہیں ہوں اور میں اس سے واقعی میں محبت کرتا ہوں، تو اس نے بھی بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور مجھ سے اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگی تھی۔ اس کے بعد سے میں اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ دوبارہ سے اس گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا، اور اب یہاں پر سب لوگ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ کوئی کسی سے کسی چیز کا بدلہ نہیں لینا چاہتا، بلکہ دل سے سب نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔